اللہ رب العزت نے آیہ کریمہ دے اندر تو سب کیا پیغام عطا فرمائے، کیا حکم عطا فرمائے، غور کرنے تاکہ یہ تھوڑے جہاں وقت دے اندر یہ پیغام کو اللہ دے فرمان کو اسا یاد کروں، پیغام کو یاد کروں، عمل چکرے سو دنیا و آخرت سمر ویسی، دنیا وچ کامیابی آخرت وچ کامیابی مل سی۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیمیائے سادہ دے اندر، احیاء العلوم دے اندر یہ نقطہ بیان فرمینے ہوئے، فرمینے کہ یا ایھا الذین آمنوا دا جڑے ویلے ذکر تھی وے نا قرآن پاک دے اندر خصوصی طور تے ای مقام دے اوتے کلمہ پڑھن والو متوجہ تھی گئے کرو کہ اللہ تہاڈے نال گفتگو پیا فرمائے ہے صحیح، اللہ تعالیٰ تہاڈے نال ہم کلام ہے، تہاڈے نال گفتگو پیا فرمائے دے کہ ایک کیجرا شرف ہے، کیجرا ایک اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلمہ پڑھن والے دے نال گفتگو پیا فرمائے دے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ کنو ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگیں دی صحبت اختیار کرو۔ قرآن پاک دے متعدد مقام دے ہوتے اللہ تعالیٰ نے تقوی دا حکم فرمائے کہ ایمان والے تقوی اختیار کرو، ایمان والے روزہ رکھو، لعلکم تتقون، تاکہ تو کو پرہیزگاری ملے، تاکہ تو کو تقوی دی دولت نصیب تھی وے۔ دوستان مکرم تقوی ہے کیا؟ تھوڑی دی توجہ فرمے سو تو میں یہ معنی تو کو جرا ہے تھوڑی خدمت میں پیش کر دے سا۔ تقوی دا کیا معنی ہے؟ التجنب عما یوسم، ہر او چیز، ہر او گال، ہر او عمل جرا انسان کو گنہگار کرے، ہر او عمل، ہر او گال، ہر او دیکھن، ہر او سنن، ہر او قدم جرا انسان کو گنہگار پیا کریں دے اندے کنو اپنے آپ کو بچا گھنن ہی جی دنا تقوی ہے پیا۔ دوستان مکرم ذرا غور کیتا معاملات دے اندر، میں جری گال پیا کرے نا یہ گال میں کو گنہگار تا نہ کرے سی، جڑا میں کم پیا کرے نا یہ کم میں کو گنہگار تا نہ کرے سی، میں کڈے پیا وینا میرا ایڈے ونجن نال میں گنہگار تا نہیں پیا تھیندا، اور میں جری محفل میں بیٹھا یہ محفل میں کو گنہگار تا نہیں پئی کریں دی، اور میں کیڑے لوگے نال تعلق جوڑی ودا، اے جڑے لوگ ہیں جڑے دوست میں بڑھائی ودا، کیا انہیں دی صحبت بہن نال میں گنہگار تا نہیں ودا تھیندا۔ ہر وقت ڈرن دا مطلب ہے ہر وقت ہر لمحہ توالے کو او کم تھی وین جڑا اللہ بھی توالے ہوتے راضی ہوئے تو اللہ دا محبوب بھی راضی ہوئے، او انجے کم تھی وین جڑا توالے بندے واسطے جڑا ہے کامیابی دا باعث بنے، کامیابی کامرانی دا جڑا ہے سبب بنن۔ دوستان مکرم اے تقوی دا معنی تو رب کائنات نے تقوی دا حکم دے ورد بعد ول فرمایا وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تسا سچے لوگیں دی صحبت اختیار کرو۔ آج ساری صحبت کہے نہیں صحیح، آج اسا جیویں ہے بس جے جا آ گئے بس اسا انہاں نال یاراں دوستاں لئی کھڑے ہیں، اسا یہ نہیں ڈٹھا کہ یہ بندے دی جڑی صحبت ہے سا کو نقصان تو نہیں پئی دیندی، ان دی صحبت بہن دے نال کہ میں روز بروز میرے عبادت دا ذوق شوق وجدا ویندے یا ذوق ترٹدا ویندے، میں 2 سپارے منزل پڑھدا ہامی تو ان دی صحبت آون دے بعد میری ہن کیا کیفیت ہے، 2.5 سپارے تھن یا بلا 1 سپارے دی طرف میں بل آیا یا ایک کنو بلا مزید پسے آ گیا۔ صحبت انسان اگر صحبت سچی صحبت اے جتنا اولیاء کاملین مقام تے پہنچن سارے ای مبارک صحبت انہیں لوگوں کو نصیب تھائیے، رب کائنات نے ایسا شان عطا فرمائن، ایسے مقام عطا فرمائن، بڑے بڑے دنیا دارے دے نام مٹ گئن پر اللہ والے دے نام مٹے کائے نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، شان اولیاء۔ 3250 سال حضور دی تشریف آوری کنو پہلے ایران دے ہوتے وراثت در وراثت حکومت چل دی رہ گئی ہے۔ ایک مردہ انہا پوتر والا بادشاہ بن ویندا، ولا انہا بادشاہ بن ویندا، ولا انہا پوتر بادشاہ بن ویندا، وراثت در وراثت چل دے سجا گزر گیا۔ حضرات گرامی اج دے ای دور دے اندر ترقی یافتہ دور دے اندر کوئی شخص دسا سکدے اون 3250 3300 سالہ بادشاہ دے اندر کئی ایک بادشاہ دا کوئی نام دسا سکدے؟
کوئی نہ نہیں دسا سکتا، سارے دے نام مٹ گئے۔ ایویں حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے لاہور تشریف گھن ہیں، کوئی دسا سکتے لاہور دا کشمیر جڑا کمشنر کون ہا؟ کوئی نہ دسا سکتے۔ جا اون وقت یہ ہندوستان دے اوتے حاکم کون ہا، ہندوستان دا بادشاہ کون ہا؟ کوئی نہیں دسا سکتا۔ 3300 سال وراثت در وراثت حکومت چلتی رہے گی، یہ بادشاہ دے نام مٹ گئے پر بلال دا نام نہیں مٹیا۔ بلال دا نام اج بھی ممبر رسول تے بلال دے تذکرے جاری ہیں اور قیامت تک آپ دی شان عظمت دے چرچے جاری و ساری رہے سن۔ رب کائنات نے ہونا لوگوں کو چمکائے جائیں دل میں محبت مصطفیٰ رکھی ہے، جنہیں لوگ سچے لوگوں کی صحبت آگے رب کائنات نے انہیں کو چمکا کھڑا ہے۔ میں ایک بڑی ایک تفصیل بائے پاسے چلا ویسا میں ایک آیت معنی عرض کر رہا دوستو، یک زمانہ صحبت با اولیاء حضرت مولا روم نے فرمائے، حضرت مولا روم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں پیر حضرت شمس تبریز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمائے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال اطاعت بیریا۔ فرمائے نیک بندے دی صحبت ہے کہ لحظہ بہن 100 سال دی بیریا عبادت کرو بھی افضل ہے پیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے شرح مشکات دے اندر یہ گال لکھتے اگو بھئی گال لکھیے، یک زمانہ صحبت با انبیاء بہتر از 1000 سال اطاعت بیریا۔ لیکن ولی کامل دی صحبت دے باسو 100 سال کو ود کے ثواب مل سی، اگر انبیاء نبی صحیح دی خدمت دے باسو وال تو آپ کو ایک لحظہ 1000 سال دی عبادت کرو بھی افضل اللہ تعالیٰ عبادت اور عطا فرمائے۔ وال فرمانا یک زمانہ صحبت با مصطفیٰ بہتر از 1,00,000 سال اطاعت بیریا۔ اگر حضور دی صحبت ایک لحظہ مل گئے 1,00,000 سالہ بیریا عبادت کرو بھی وہ افضل ہے پیا سے۔ حضرات گرامی صحبت جاندارے کو صحبت مل گئی ہے، حضور دے صحابہ کو صحبت مل گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے محبوب دے صحابہ کو کیا شان عطا فرمائی ہے۔ ابو بکر صدیق دا مقام دیکھو، عمر فاروق دا مقام دیکھو، حضرت عثمان غنی صحیح دا مقام دیکھو، مولا کائنات دا مقام دیکھو، محبت اللہ کو سبحان اللہ۔ دوستان مکرم اہن صحبت دا برکتاں حضور دی تا یہ شان ہے، اگر بے جان چیز کو بھی حضور دی صحبت مل گئی ہے رب نے ہو کو بھی شان عطا فرما لی جائے۔ بے جان چیز کو سرکار دی صحبت نصیب تھی گئی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ وچ کچھ مہمان آئے جرے ویلے مہمان سامنے بیٹھے ہن، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندوری منگوائی بھئی مہمانے کو روٹی واسطے، ڈٹھوں نے کندوری تھوڑی جی میلی ہائی، حضور دی در حقیقت حضرت انس بن مالک اپنے مہمانے کو حضور دی شان سامنا چاہنے ہیں۔ اور ڈٹھے نے تنور سامنے بلدہ پیا ہا، ہوں کندوری کو بلدے ہوئے تنور دے وچ آپ نے سٹ دیتا، تھوڑی دیر دے بعد کندوری کو کڈھے نے، پہلے تو جڑے کندوری سٹی گئی ہے تب تھوڑی دی میلی ہے، ولا کندوری کو کڈھے نے او کندوری دی میل ختم تھی گئی، بھا نے کندوری دا ایک دھاگا بھی کہنا جلایا، او کندوری صاف شفاف تھی گئی۔ مہمان منظر کو دیکھتے آخر پہ گئے یار کیا معاملہ ہے، بھا وچ کپڑا گئے، او کپڑے کو بھا نہیں جلایا، مٹی کو کھا گئی، کیا وجہ؟ انس بن مالک، حضرت انس بن مالک نے فرمایا میرے دوستو آؤ تو کو میں اپنے محبوب دی شان دساواں، اپنے محبوب دا مقام دساواں۔ اے او کندوری ہے، آقا علیہ السلام ایک دفعہ میرے گھر حضور دی جلوہ گری تھی ہے، آپ تشریف گھننا ہن، میں آپ دی بارگاہ میں کھانا پیش کیتا ہا، جرا کھانا میں پیش کیتا ہا او کھانا ہی کندوری دے وچ ہا پیا۔ آقا علیہ السلام دے ہاتھ مبارک لگے ہن، حضور دے ہاتھ مبارک جو لگن آپ تشریف گھن گئے، اساں اے کندوری دی شان ہے، جنن بھی کندوری میلی تھیندی ہے، میں کپڑے سارے اساں جڑے ہیں صابن نال دھوئے ہیں، ایویں آکھوں تا صرف نال دھو چھڑے ہیں، لیکن جڑے ای کندوری مبارک دی واری آندی ہے اساں کو صابن صرف نال نہیں دھوئیں دے، ای کو بھاوے تے سٹینے ہیں، بھا انہی مٹی کو کھاویں دیئے اور صاف شفاف کندوری کو چاہ گھندے ہیں، کیونکہ کندوری دی نسبت حضور دے نال تھئی ہے، حضور دے ید اللہ والے ہاتھ مبارک ایک کندوری کو لگے ہن۔ دوستو بے جان چیز کو بھی اگر حضور دی صحبت نسبت نصیب تھی گئی ہے تو رب نے او کو بھی شان عطا فرما چھوڑے۔ میں ہن آخری گال عرض کرا، استاد صاحب تشریف فرما ہے، میں استاد صاحب ایک آخری گال مرض کرنا پیا۔ دوستان مکرم ایک اللہ والد ایک طبقہ گزرے اور ہون بھی روح زمین دوتے ہے پیا، ہون بھی ہے پیا، وہ اے نہیں آدھے کہ اسا مدینہ پاک نو
یعنی کہ 50,000 سال کلومیٹر 50,000 کلومیٹر دور کھڑے ہیں، 2 لاکھ کلومیٹر دور کھڑے ہیں حضور دی بارگاہ کنو مدینے پاک کنو، نہیں انہیں لوگوں کا ایک مقام ہے، انہیں لوگوں کی ایک شان ہے، ہر وقت اپنے آپ کو بارگاہ مصطفیٰ میں سمجھدن۔ یہ ہون بھی صحبت نصیب ہے، ہون بھی آقا علیہ السلام دا قرب نصیب ہے پیا، انہیں لوگوں کا ایک مقام ہے، انہیں لوگوں کی ایک شان ہے۔ دوستو انہیں دی گفتگو دیکھ سو تھوڑی تھوڑی گفتگو کرے سن، جی میں صحابہ حضور دی بارگاہ میں بہتے گفتگو کرے نے ہاں، بادب تھی تے اپنے محفلے میں باسن، بادب تھی تے جرا اسی گفتگو اسی معاملات اسی تھوڑا تھوڑا علیہ سن، ایویں سمجھو ہر ویلے عاجزی ہر ویلے انکساری دے بیٹھے تھے۔ دوستان مکرم وہ لوگ اپنے آپ کو ہر ویلے ہر وقت بارگاہ مصطفیٰ میں سمجھیں ہیں، جرے بارگاہ مصطفیٰ میں سمجھیں ہیں۔ ادھری آیت کریم ہے نا صحیح کہ بلا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اصول فقہ دا قانون ہے، آیت دا نزول تا خاص ہوں دے حکم عام ہوں دے، ٹھیک ہے۔ رب فرمائے محبوب دا زمانہ دے اندر کہ میرے محبوب اگر اللہ تعالیٰ نے آیت پاک درس دیتے محبوب اگر تو نہ کوئی غلام اپنی جان تے ظلم کر کھڑے جاؤ کا توارو لگا آوے، توارے دروازے تے لگا آوے، جاؤ کا فاستغفر اللہ، میں اللہ کو بخشش منگے، واستغفر لهم الرسول، محبوب تو سب انہیں سفارش کرو، انہیں واسے بخشش دی دعا منگو۔ حضرات گرامی اے آیت استاذ ہے، اے آیت کریمہ دا حکم نزول خاص ہے، پر حکم قیامت تک آمن والے لوگوں واسے آمن والے مسلمانے واسے عام حکم ہون بھی ہے پیا۔ سوال پیدا یہ تھی دے کہ رب فرمائے محبوب تو غلام جان تے ظلم کرے تو آلو لگا آوے، ہون جن دی سویرے دی ہے تے شام دی کہے نہیں، شام دی ہے سویرے دی کہے نہیں، او بندہ کیویں 2 لاکھ روپیہ بار کے مدینے پاک حاضر تھی وے، وہ اپنی جان تے ظلم کی تھی کھڑے، انہیں کو غلط سرزدی تھیا کھڑے پیچھے ان معافی کرامنا چاہندے، رب فرمائے جاؤ کا تو آلو لگا آوے۔ حضرات گرامی یہ آیت پاک خبر پہ دیں دی، آیت پاک اشارتاً آیت پاک کنو یہ حکم واضح طور تے اشارتاً یہ گال موجود ہے پئی کہ رب دا قرآن پہ فرمائے دے میرا محبوب ہر ویلے توارے کول ہیں پہ، صرف تو آپ کو توجہ کرنے دی ضرورت ہے پئی۔ جاؤ کا تسا جتھاں بھی بیٹھے وے تھوڑی توجہ تو کرو بارگاہ مصطفیٰ دی طرف، گویا کہ تسا رب دی بارگاہ وچ پیچھے بخشش بھی منگو چا معافی منگو چا، حضور تواری طرف ہر ویلے متوجہ ہیں پہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، توارے جانے کنو بھی ود کے میرا محبوب توارے قریب ہے پیا۔ یہ آیت پاک حضور دے حاضر ناظر ہون واسے ایک واضح دلیل ہے پئی۔ حضرات گرامی تو رب کائنات نے آیت پاک دے اندر حکم دیتے، فرمائے کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو اور نیک لوگوں دی سچے دی صحبت اختیار کرو، جنہاں سچے دی بارگاہ وچ آوے سو انہاں دے فیوز و برکات تک ملن پائے وے سن، پیچھے انہاں دے نقش قدم دوتے چلن پائے وے سو، جی میں او لوگ کامیاب ہیں تے تسا بھی کامیاب تھی وے سو۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اقدس سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے میں تروٹے پھروٹے لفظ میں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول تا فرماوے سے تے اللہ تعالیٰ تسا سے سارے دی حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرماوے۔ دعا یہ کہ مدینہ مقام ہو جائے، در رسول پہ قصہ تمام ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ دا نعرہ مارو چاہو سی نعرہ استقبال یا نعرہ پیچھے آپ کو